یعنی پاکستان کے وجود میں آنے کے 1 سال بعد یہ اسرائیل وجود میں آیا۔ تو پاکستان کے بننے کا مقصد ہی اسلام کی سربلندی ہے اور فلسطینیوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں ان کی روک تھام ہے۔ یہی بات قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہی تھی۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ جب فلسطینیوں پر اسرائیل کی طرف سے ظلم و ستم ہوگا اور کوئی میلی آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف دیکھے گا تو سب سے پہلے جو فلسطینیوں کے حق میں میدان میں کھڑا ہوگا، آواز اٹھائے گا، وہ ملک پاکستان۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا۔ تو آج وہ لبرل کہاں ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے؟ تو قائد اعظم کے پاکستان کا مقصد تو فلسطینیوں کی مدد ہے، ان کی حفاظت ہے۔ کہاں گیا وہ مقصد؟ کہاں گئی وہ قائد اعظم کی بات؟ کہاں گئے قائد اعظم کے عزائم؟ کون ان کو پورا کرے؟ اور پھر وہ لوگ، ایسے لوگ جو حقوق نسواں یا حقوق اطفال یا پھر ہیومن رائٹس کے اپنے آپ کو علمبردار سمجھتے ہیں اور حقوق انسانی کے نعرے لگاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹنے پر تو چیخنا چلانا یاد آتا ہے۔ ایک اونٹ کی اگر کسی نے ٹانگ کاٹ دی تو وہ اس پر چیخ چیخ کر بولتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے ظلم کر دیا، جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ بالکل ہم سب بھی اسی حق میں ہیں کہ اونٹ کی ٹانگ کاٹنا یہ غلط ہے، جانوروں پر بھی ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ظلم کرنے سے منع کیا گیا۔ لیکن انسان جو اشرف المخلوقات ہیں، جو کلمہ گو ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، جن سے ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ بھائی بھائی کا ہے، جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فضاؤں میں بلند کر دیے جائیں تو اونٹ کی ٹانگ کاٹنے پر چلانے والے یہاں خاموش کیوں؟ ان کی زبانوں پر تالے کیوں لگ گئے؟ اب وہ انسانی حقوق کے علمبردار کہاں مر گئے؟ اب ان کی آواز ان لوگوں کے حق میں کیوں نہیں بلند ہو رہی؟ اونٹ کی ٹانگ کاٹنے پر پوری قوم اٹھ جاتی ہے کہ یہ غلط ہوا، اس ظالم کا سر کچل دیا جائے، اس ظالم کو نیست و نابود کر دیا جائے، اس ظالم سے بدلہ لیا جائے۔ اور جب 55,000 سے زیادہ کلمہ گو مسلمان بچوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں کو شہید کر دیا جائے، 2 لاکھ سے زیادہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو زخمی کر دیا جائے، ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ان کو معذور کر دیا جائے، تب یہ لوگ جو کہ ایک چھوٹی سی بات پر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، یہاں وہ خاموش تماشائی کیوں بنے بیٹھے؟ کہ جب یزیدیت کا سامنا ہمارے فلسطینی بھائی کر رہے ہیں، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور جبکہ پوری دنیا کے اندر ایسی تنظیمیں، رفاہی ادارے اور عالمی قوتیں اقوام متحدہ سمیت یزیدیوں کو خاموش نہیں کرا سکی، اسرائیلیوں کو خاموش نہیں کرا سکی، فلسطینیوں کے حق میں ان کو ان کے حقوق نہیں دلوا سکی، ایسی صورتحال میں ہم مسلمانوں کا یہ رویہ کہ ہم یوں کہیں کہ یہ جہاد والا معاملہ یہ مولویوں کا ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، ہمارا جہاد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسے لوگ یہ ان یزیدیوں کے پالتو ہیں، ان کا جینا مرنا یہ انہی کے خاطر ہے،
اور ایسے ہی لوگ ہمارے ملک کے حکمران بنے بیٹھے، جن کو جو بھی سیٹ ملتی ہے، جو بھی ملتا ہے، تو پہلے امریکہ یورپ کی وفاداری کا وعدہ کرنا پڑتا ہے، عہد کرنا پڑتا ہے کہ میں وفادار رہوں گا۔ تو جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے۔ ہم مسلمان جب اپنے دشمن کو دیکھنا چاہیں تو قرآن نے ہمیں کہا لَتَجِدَنَّ، تم ضرور پاؤ گے، اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، مسلمانوں کا سب سے خطرناک کٹر دشمن اگر تم پاؤ گے تو کن کو پاؤ گے؟ یہودیوں کو اور مشرکوں کو، یہ تمہارے کٹر دشمن ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست ہرگز مت بناؤ، کبھی بھی نہ بنانا، یہ کبھی تمہارے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے، یہ کبھی تمہارے ساتھ سچے ہو نہیں سکتے، یہ ہمیشہ تمہیں نقصان اٹھانے کے در پہ ہوں گے۔ اور ایسا ہی آج ہو رہا ہے، لیکن یہ بات ہم عوام کو تو سمجھ میں آ رہی ہے، ہمارے حکمرانوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ یہی وہ ملک پاکستان ہے کہ جس سے اللہ رب العزت یہ کام لے گا کہ یہاں سے فوجیں اٹھیں گی، غزوہ ہند لڑیں گی، امام مہدی کے ساتھ جائیں گی، اور امام مہدی کے ساتھ ہو کر وہ عیسائیوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گی، یہیں سے جہاد کی آواز بلند ہوگی۔ یہ ہمارے ان حکمرانوں کو، ہمارے اس فوج کو بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ باتیں ان کے سمجھ سے کیوں بالاتر ہیں؟ جبکہ 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک، جب ان تمام مسلم ممالک کا اتحاد کرانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے کوششیں کی اور ایسی کانفرنسز منعقد کی جن کے اندر سارے مسلمان حکمرانوں کو بلایا، اور اپنی اسلامی تنظیم بنانے کے بارے میں جب انہوں نے سوچ و بچار کی اور اس پر کوئی لاہ عمل انہوں نے تیار کرنے کی کوششیں کی، تو کیا ہوا؟ ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دیا گیا، کوئی نہیں بچا۔ یہاں سے بھٹو کو پھانسی پر، اور وہاں سے دوسری طرف جو بھی مسلمان ممالک کے حکمران آئے تھے یہاں پر، جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ اب ہم سب یکجا ہوں گے، متحد ہوں گے، مسلمانوں کے حقوق کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو شہادت کی موت سلا دیا گیا۔ کیوں؟ زندہ صرف ان کو رکھا گیا کہ جو ان انگریزوں سے وفاداری کا وعدہ کرتے، جنہوں نے ان کی وفاداری کا وعدہ نہیں کیا، مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، ان کو دبا دیا گیا۔ تو قرآن مجید کے احکامات پر اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید کی سورہ توبہ کے اندر ہمیں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، جب کفار کی فوجیں ان پر ظلم کرتی ہیں، تو وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا، ان کے لیے آخرت میں کامیابی کا وعدہ فرمایا کہ تم کامیاب ہوگے، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ دوسرے وہ لوگ کہ جو سب دیکھ رہے ہیں، وہ ہم لوگ سب دیکھ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے، 55,000 سے زیادہ کلمہ گو بچے، بڑے، نوجوان، بوڑھے، عورتیں شہید کیے جا چکے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم و ستم ہے، لیکن ہم لوگ
مجبور ہیں. ہم عوام دعائیں کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، اپنی آواز کو اٹھا سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں، تحریر لکھ کر ہم اپنے بھائیوں سے ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم رفاہی ادارے قائم کر کے ان کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں، ہاسپٹلز قائم کر کے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں، احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں. لیکن جہاد ہم عوام نہیں کر سکتے. اس صورتحال میں اب جو چل رہی ہے، جہاد کس پر فرض ہے؟ ہماری جو مسلم ریاستیں، ہمارے جو حکمران ہیں، ہماری جو فوج ہے. کل آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، ایسا نہیں ہے کہ ہم مکاتب فکر کے آپس میں ایسے اختلاف ہیں کہ ہم کسی مسلمان کے ظلم پر خاموش بیٹھ جائیں. نہیں، ہمارے اختلافات وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایسے اختلافات اس سے کبھی بھی یہ ہرگز کوئی نہ سمجھے کہ ہم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے کے معاملے میں بھی ایک دوسرے سے جدا ہے. اگر کسی مسلمان پر ظلم ہوگا، کسی ایک مسلمان پر بھی کوئی ظالم ظلم کرے گا، ہم تمام مکاتب فکر اپنے اختلافات کو بلا دیں گے، ختم کر دیں گے. وہ اختلافات اپنی جگہ پر سب یک بازو بن جائیں گے، شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے بھائیوں کے لیے آواز حق کو بلند کریں گے اور جہاد کا فتویٰ جاری کریں گے. اور یہی کل ہوا ہمارے ملک پاکستان کے تمام مکاتب فکر بشمول دیوبند، اہل سنت و جماعت، مسلک حنفی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، تمام مکاتب فکر، ان سب کے تمام نمائندے وہاں پر موجود تھے. اور یہ میٹنگ اسلام آباد کے اندر کانفرنس منعقد ہوئی. اس کے اندر یہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا جس کو مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن نے پوری قوم کے سامنے پڑھ کر بتایا. وہ اعلامیہ وہ یہ تھا کہ اس صورتحال کے اندر جب کہ مسلمان مظلوم فلسطینی 55,000 سے زائد شہید کیے جا چکے، اقوام متحدہ سلامتی کونسل مسلمانوں کو ان کے حقوق دلوانے میں، فلسطینیوں کو ان کے حقوق دلوانے میں مکمل طور پر غیر مؤثر ہو چکے، اور 2 لاکھ سے زیادہ فلسطینی معذور ہیں، زخمی ہیں، 70 سے زائد فیصد علاقے ملبوں کا ڈھیر بن چکے، ہسپتال، تعلیمی ادارے، رفاہی خدمات کے ادارے یہ سب ختم کیے جا چکے ہیں. ان پر بھی بمز گرائے جا رہے ہیں، ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے. تو پھر یہ جنگ نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کی کھلی نسل کشی ہے، یہ کھلا ظلم ہے. اور امریکہ کا ناجائز پالتو بچہ اسرائیل جو ہے، اس نے جو ناجائز قبضہ جمایا ہے فلسطین پر، اس بارے میں بھی اقوام متحدہ یہ قرارداد دے چکی ہے کہ یہ اسرائیل کا قبضہ ناجائز ہے، غاصبانہ ہے، غیر قانونی ہے. اسرائیل کا یہاں پر کوئی حق نہیں ہے. اب اسرائیل یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ اس لیے کہ تھیوڈور ہرزل اس نے ہمارے جو سلطنت عثمانیہ کے سب سے طاقتور اور آخر میں آنے والے آخری جو خلیفہ تھے سلطان حمید الدین ثانی، اس کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر تم ہمیں یہاں اسرائیل میں یہودیوں کے لیے جگہ دے دو تو پھر ہم تم پر سارے قرضے معاف کر دیں گے. جو ہمارے اوٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ پر جو پابندیاں عائد کر دی گئی تھی، جو ان کی معیشت کا پہیہ تنگ کر دیا گیا تھا،
اس نے تھیوڈور ہرزل نے یقین دہانی کرائی کہ وہ سب ختم کیا جائے گا، آپ کو آزادی دی جائے گی۔ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی وہ ہماری اوٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ، اس کو برقرار رکھا جائے گا، مسلمانوں پر کہیں کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ سلطان حمید الدین ثانی نے کہا کہ میں اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہوں، اپنی سلطنت قربان کر سکتا ہوں، اپنی خلافت کو قربان کر سکتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی فلسطین پر اسرائیلیوں کو رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسرائیلیوں کے لیے، یہاں پر یہودیوں کے لیے کوئی جگہ میں نہیں دے سکتا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر برٹش امپائر کو ہمارے اوٹومن امپائر کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ہمارے مسلمانوں کے اندر بغاوتیں ہوئی۔ آل نجد نے سعودیوں کے ساتھ مل کر طائف پر حملہ کیا، مدینے پر حملہ کیا، مکے پر حملہ کیا، حجاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا، وہاں ترکیوں کا ظالمانہ قتل کیا، صرف ایک بات لے کر کہ یہ سب مشرک ہو گئے کیونکہ یہ مزارات پر جاتے ہیں، کیونکہ یہ اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بات تاریخ کے سامنے، سب کے سامنے۔ وہاں دوسری طرف ہماری اوٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں سے جب مدینہ نکلا، مکہ نکلا، طائف نکلا، انہوں نے وہاں پر تلوار اٹھانے کو مناسب نہ سمجھا، اور پھر انگریزوں کی مدد سے، انگریزوں کے اسلحے سے آل نجد نے اور آل سعود نے مل کر اس اوٹومن امپائر کو کمزور کیا۔ پھر ان کی معیشت کا پہیہ جام ہوا۔ پھر حالات برٹش امپائر نے ایسے بنائے کہ جنگ ہوئی، دوسری عالمی جنگ، اور پھر اس میں سلطنت عثمانیہ نے فیصلہ کیا کہ ہم جرمن کا ساتھ دیں۔ پھر اتفاق کے ساتھ جرمن وہ جنگ ہار گیا۔ اس کے بعد پھر ہماری سلطنت کو جو 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، جب یہاں ہندوستان میں کسی ایک مسلمان لڑکی کا دوپٹہ بھی اتارا جاتا، وہاں سے آواز بلند ہوتی جہاد کی، اور پھر یہاں پر ان کو تیگ کر دیا جاتا۔ ایک بچی کے دوپٹے کی بھی حفاظت کی جاتی، ایک مسلمان کی عصمت کی حفاظت کی جاتی، ایک مسلمان کی جان کی قیمت کی حفاظت کی جاتی تھی۔ اس کو ختم کر دیا گیا، پابندیاں لگا دی گئی۔ پھر اتا ترک آیا، اور پھر جو کچھ ہوا سب ہمارے آنکھوں کے سامنے۔ وہاں ناجائز قبضہ دیا گیا اسرائیل کو، یہودیوں کو لا کر وہاں پر آباد کیا گیا۔ مہنگے داموں میں انہوں نے اس جگہوں کو خریدا، بیت المقدس پر قبضہ جمانے کی کوشش کی۔ پھر 1967 کے اندر ایک حملہ ہوتا ہے وہاں پر فلسطینیوں پر، ابتدا ہوتی ہے حملے کی۔ پھر آگے چل کر 1969 کے اندر آگ چلائی جاتی ہے بیت المقدس کے اندر، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے، جو غالباً 585 ہجری کے اندر اس بیت المقدس کو فتح کیا تھا، 16 خطرناک جنگیں لڑنے کے بعد انہوں نے ایک ممبر بنایا تھا، تاریخی ممبر تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہر جنگ میں ممبر میرے ساتھ ہوگا، جب میں بیت المقدس کو فتح کر دوں گا تو یہ ممبر وہاں پہ رکھا جائے گا، اور پہلا خطبہ میں اس ممبر پر بیٹھ کر عالم اسلام کے لیے دوں گا۔ وہ ممبر جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں نصب کیا تھا بیت المقدس کے اندر، اس کو فتح کیا تھا، 16 خطرناک جنگیں لڑنے کے بعد صلیبیوں کو خطرناک شکستیں دی تھی۔ تقریباً 160 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی کے فتح کرنے کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا۔ لیکن 1969 کے اندر اس ممبر کو جلا دیا گیا تھا، وہ ممبر جلا دیا گیا، کوئی جہاد کی آواز بلند نہیں ہوئی۔
کسی ایک مسلمان ملک نے ہمت نہیں کی، اور پھر کیا ہوا؟ یہ بات رکی نہیں، پھر یہ معاملہ رکا نہیں، آگے بڑھتا چلا گیا، اور آج اتنا بڑھ گیا کہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی انہوں نے بنا دیا۔ کچھ دن پہلے ٹرمپ نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ آئندہ آنے والے 3 سالوں کے اندر ہم اپنا جو دارالحکومت ہے وہ تل ابیب سے ختم کر کے کہاں قائم کریں گے؟ فلسطین کے اندر، اسرائیل کے اندر۔ صرف اس وقت ایک شیطان اکبر ہے، ایک شیطان اعظم ہے جو امریکہ ہے۔ سارے جو ادارے ہیں مسلمانوں کے حقوق کے یا دیگر عالمی انسانی حقوق کے، وہ مر چکے، بے ضمیر ہو چکے، کچھ نہیں کر پا رہے مسلمانوں کے لیے۔ وہاں امریکہ پوری سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، جبکہ اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر آ گیا تھا۔ چند دن پہلے کی بات ہے، اپنے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہو چکا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ امریکہ نے مدد کی، اسلحہ دیا، مدد کی، مالی مدد کی، اور کہا کہ نہیں، پھر اللہ بول دو ان پر، یہ ختم ہونی چاہیے نسل کشی، کیونکہ جو فلسطینی بچے، جو فلسطینی نوجوان ہیں، ان کے اندر جذبہ جہاد کوٹ کوٹ کر بڑا ہوا۔ اور یہاں تک کہ علامہ اقبال نے ایسے لوگوں کے لیے کہا تھا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود و مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائے۔ یہ جذبہ جہاد فلسطینی بچوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ آج وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بچے بھی زندہ رہے تو کل یہ جہاد کی جو چنگاری جل رہی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو اس وقت ہم سب کے لیے بہت بڑا ایک المیہ یہ ہے، المناک، دردناک ہمارے سامنے جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے حکمران خاموش ہیں، ان کا ضمیر مر چکا ہے، وہ بے حس ہیں۔ یہی شہباز شریف، ہم نام نہیں لیتے اس جگہ پر کسی کا، لیکن 2 سال پہلے آپ دیکھ لیں جب عمران خان کی حکومت تھی، فلسطینی رومال اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا، اور فلسطینیوں کا نام لے کر یہ اس کے خلاف اپنے آپ کو میدان میں لے کر آتے تھے۔ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ خاموش کیوں ہے؟ آج تو ان کی حکومت ہے، آج تو ظلم 10% بڑھ چکا، ایک بیان کیوں نہیں دیا، ایک بیان جاری کیوں نہیں کیا؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک یونٹ پر 7 روپے بجلی کا بل کم کر کے اسمبلی میں تالیاں بجا کر فلسطینیوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر ہمیں خاموش کرا دیں گے؟ یا ہمارے ملک کے صدر کو ایک پلاننگ کے ساتھ بستر پر لٹا کر بیماری کا نام دے کر مرنے والا ہے کہہ کر پوری قوم کی توجہ وہاں لائی جاتی ہے کہ تمہارا صدر مملکت مرنے والا ہے، نظریں یہاں کرو، وہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں راتوں رات ہزاروں بچیوں کے جسم کے ٹکڑے فضاؤں میں بلند کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہمارے حکمرانوں کی ظلم و ستم کی ان کے ساتھ مدد ہے، معاونت ہے، جو ان کے ساتھ مدد کر رہے ہیں، جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ آج اگر ہم خاموش ہو گئے، آج اگر یہ ہو چکا، فلسطینی بھائی ختم ہو گئے، غزہ ختم ہو چکا، تو پھر کل یہ باری کس کی آئے گی؟ بیت المقدس کی۔ پھر یہ باری کہاں کی آئے گی؟ مکہ اور مدینہ کی۔ پھر یہ پاکستان کی باری آئے گی۔ ہم ایٹم طاقت ہیں، دنیا کی نظریں ہم پر ہیں۔ یہاں سے یہ اسماعیل ہنیہ جو شہید ہو گئے، حماس کے رہنما تھے، وہ اپنے آخری وقت تک کیا کہتے رہے؟ یہی کہتے رہے کہ یہ سارے جو دیگر ممالک ہیں ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے،
ہم صرف پاکستان کی طرف نظریں جمائے بیٹھے ہیں. اگر یہاں سے ایک آواز بھی بلند ہو گئی نا جہاد کی، ایک دھمکی بھی دے دی گئی نا اسرائیل کو، ایک دھمکی بھی دے دی گئی تو یہ سارا ظلم بند ہو جائے گا. وہ بیچارے کہتے کہتے شہید ہو گئے، یہاں سے دھمکی نہیں گئی. ارے بھائی کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو دھمکی تو دو، ایک بات تو کرو، مذمتی بیان تو جاری کرو، لیکن کچھ بھی نہیں. پھر اس کے بعد یحییٰ سنوار وہ بھی یہی کہتے کہتے بیچارے شہید ہو گئے کہ جب تک پاکستان ہے تو ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ ظلم بند ہو جائے گا. ہم ہیں، پاکستان ہمارے سامنے، وہاں سے صرف ایک آواز اٹھنی چاہیے. نہیں اٹھی آواز، ظلم 10% بڑھ گیا. اور آج مکمل طور پر پورا طاقت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ وہاں پر نسل کشی کی جا رہی ہے. اس معاملے میں ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ اور پھر آج سے ہمارے پاکستان کے اندر یہ PSL کو شروع کروایا جا رہا ہے. پوری قوم کا پھر دماغ، پھر توجہ میچ کی طرف لائی جا رہی ہے، جس میں ایسی کمپنیاں شامل ہیں جو کہ اسرائیلی پروڈکٹ کو آگے پرچیزنگ کرتی ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ قوم کی نظریں پھر گیم کی طرف، پھر PSL کی طرف کیوں لائی جا رہی ہیں؟ اس وقت ہم تو کھانا بھی پیٹ بھر کے نہیں کھا رہے، ہم تو نیندیں بھی پوری نہیں کر رہے. جب تک یہ ظلم و ستم ہمارے بھائیوں پر بند نہیں ہو رہا، ہمارے ہاتھوں میں تو کچھ نہیں ہے. آواز کو تو بلند کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں، بائیکاٹ اسرائیلی مصنوعات کا کر رہے ہیں، احتجاج ہم پرامن طریقے سے کر رہے ہیں. اور آج بھی تمام بھائیوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ یہاں سے انشاءاللہ ہمارا لاسی پاڑا، ماڈل کالونی، یہ طارق بن زیاد اور پھر معین آباد، یہ ساری مساجد کی ریلیاں نکلیں گی. یہاں ہمارا جو ملیر ہال سے لے کر شاہ فیصل سے لے کر ملیر ہال تک نماز جمعہ کے بعد 2:30 بجے، تو آپ سب بھی اس بات کا اظہار کریں گے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہمارے اس حکمرانوں کی خاموشی جو ہے وہ جرم ہے. اس جرم پر ہم ان کے ساتھ راضی نہیں ہیں. ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ان ظالم حکمرانوں کی وجہ سے ہم پر بھی آ پڑے. ہم تو جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں، احتجاج تو ریکارڈ کرائیں، آواز تو بلند کریں. تو آج جمعے کے بعد دیگر بھی جگہوں سے نکلیں گی، تو ہماری انشاءاللہ یہاں سے نکلے گی. تو آپ سب کو بھی دعوت ہے کہ آپ بھی شامل ہوئیے، شریک ہوئیے، آواز کو بلند کیجیے. اور پھر قرآن مجید سورہ بقرہ کی میں بات کر رہا تھا کہ 3 قسم کے لوگوں کا بیان کیا. ایک وہ جو جنگ کرتے ہیں، ایک وہ جو جہاد کرتے ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. ایک وہ جو بیچارے مجبور ہیں، اسلحہ نہیں ہے ان کے پاس لیکن جوش ہے، جذبہ ہے. فرمایا وہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر استغفار کریں گے، زار و قطار روئیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مظلوموں کے لیے دعائیں کریں گے اور اپنے لیے استغفار کریں گے کہ میرے مالک ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں، فرمایا اللہ ان کو بھی بخش دے گا. تیسرے وہ لوگ ہیں جو اس ظلم پر خاموش رہیں، اس ظلم پر خاموش رہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کی دلوں پر مہر ڈال دے گا، ان کی دلوں پر مہر لگ جائے گی. پھر کبھی بھی یہ اپنی حق کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا سکیں گے. تو یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ تیسرے والوں کے زمرے میں آ رہے ہیں. قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس ظلم و ستم کے دور میں تو یہ جنگ نہیں ہے، یہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. حقوق انسانی، حقوق اطفال، عالمی عدالت انصاف، سارے ادارے اس وقت ناکارہ بن چکے ہیں. اور یہی بات اقوام متحدہ میں 1967 کے اندر قرارداد میں بھی بیان کی گئی کہ اسرائیل ناجائز قبضہ ہے یہاں پر. تو لہٰذا ہم سب اس بارے میں اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے ان کی مدد کے لیے کیا کردار ادا کیا. جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے بس میں ہے، ہم وہ کردار ادا کریں اور ہم اٹھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مدد کے لیے جو پیسے دے سکتے ہیں پیسے دیں، رفائی ادارے قائم کریں، ہاسپٹلس قائم کریں، جو کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیں. سوشل میڈیا پر وہ اپنے تحریریں بیانات جاری کر سکتے ہیں وہ کریں، احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں وہ کریں، لیکن اس ظلم و بربریت پر خاموش ہرگز نہ رہیں. ایسا نہ ہو کہ پھر اس سارے کا وبال، اس سارے کا عذاب ہم پر بھی آ پڑے.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائے، اور یہ ہوگی ہمارے پاک فوج کے ذریعے سے ہوگی، ان کو مارا جائے گا، کوٹا جائے گا، انہی کو مار کوٹ کر بھگایا جائے گا، پھر یہی جائیں گے اور یہ مدد کریں گے۔ یہ آگے اگر ہم تھوڑی ہسٹری دیکھیں گے اگر غزوہ ہند کی، اور پھر امام مہدی کے ساتھ جو قافلے نکلیں گے، اور پھر جزیرے پر غور کریں گے تو یہ بات میں ملے گی، ان کو مارا جائے گا، کوٹا جائے گا، مار مار کر بھگایا جائے گا، پھر یہ جائیں گے اور عزت کے ساتھ ان کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذبہ جہاد اپنے اندر رکھنے اور اپنی آواز کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فلسطینی بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد نماز جمعہ تمام بھائی اس احتجاج میں ضرور شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائے، آمین بجاہ النبی۔